ابھی گھر کی اندر چھوڑ کر نکل آئے. لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی, لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی, غم حسین پہ پڑتا نہیں اثر کوئی. لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی, غم حسین پہ پڑتا نہیں اثر کوئی. اور شراب خون ادا کے خلاف بولتا ہے, بے شک بے شک, کہ شراب خون ادا کے خلاف بولتا ہے, یہ کام کرتا نہیں جان بوجھ کر کوئی. یہ کام کرتا نہیں جان بوجھ کر کوئی, ہے کربلا کا تبسم ہمارے ہونٹوں پر, ستم کے تیر کا ہم کو نہیں ہے ڈر کوئی. کہ ہے کربلا جو تیرے خطانوں سے دور ہے, کہ ہے کربلا جو تیرے خطانوں سے دور ہے, لجت و خاطی اس کے بیانوں سے دور ہے. ہے کربلا جو تیرے خطانوں سے دور ہے, لجت و خاطی اس کے بیانوں سے دور ہے. لذت و خاطی اس کے بیانوں سے دور ہے, کہ اکبر نے سانس لینے کا موقع نہیں دیا, کہ اکبر نے سانس لینے کا موقع نہیں دیا, برچی اسی لیے تو جوانوں سے دور. کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیئر کر دیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المصدق على المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا عظیم ترین سورہ جسے سورہ آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے,
اس کی 19ویں آیت، جس میں خالق کائنات نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک سیدھے اور سچے راستے کا انتخاب کیا ہے، اس راستے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام یعنی امن کا راستہ، سکون کا راستہ، اخوت اور بھائی چارے کا راستہ، پیار اور محبت کا راستہ، ایک ایسا راستہ کہ جو گلے ملنا سکھاتا ہے، نفرتوں کو دور کرتا ہے، ایک ایسا دین کہ جو سیدھا سیدھا انسانوں کو ایک فارمولہ بتاتا ہے کہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھانے دو، خود بھی جیو دوسروں کو بھی جینے دو۔ اللہ نے اسی سیدھے اور سچے دین کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ اس نے آدمی بعد میں بنائے، آدم کو پہلے بنایا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں پیدا کیا، ہدایت دینے والے کو پہلے پیدا کیا، تاکہ کائنات کے اندر کوئی بھی انسان محروم ہدایت نہ رہے۔ اور اللہ نے مسلسل اس کائنات کے اندر اپنے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اگر آپ تاریخ انبیاء کو اٹھا کر پڑھیں اور غور کریں تو خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے روئے زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں اپنا پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ کوئی زمانہ یا زمین کا کوئی کونا، کوئی خطہ، کوئی علاقہ خدائی رہبر سے خالی نہیں رہا۔ تو کیا یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ انسان کی عقل انسان سے سوال کرے کہ جس نے آدمی کو بنانے سے پہلے رہبر کا انتظام کر دیا، دنیا کو آباد کرنے سے پہلے ایک رہبر کا انتظام کیا، تو جب تک کائنات قائم ہے کسی رہبر کا رہنا ضروری ہے؟ کیا کوئی زمانہ ایسا گزر سکتا ہے کہ ہدایت لینے والے تو رہیں اور ہدایت دینے والا کوئی نہ رہے؟ راستے پر چلنے والے رہیں اور راستے پہ چلانے والا کوئی نہ رہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ آج بھی کوئی رہبر ہے، انسانوں کی زندگیاں بتا رہی ہیں کہ آج بھی کوئی ہدایت کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ نے سلسلہ ہدایت کو جناب آدم سے جاری و ساری کیا۔ اس کے بعد اپنے عظیم پیغمبر کو بھیجا، بڑے پیغمبر کو کہ جن کا نام نوح رکھا، اور اللہ نے طویل عمر دے کر بھیجا۔ اس کے بعد نوح نے تبلیغ کی، قوم کو ڈبو دیا، اللہ والوں کی بستی بسائی، صاحبان ایمان کو دنیا میں آباد کیا۔ انسانیت دھیرے دھیرے ترقی کرنے لگی۔ جب ترقی کی کثرت ہوئی تو انسان پھر شیطان کے بہکاوے میں آئے اور اس کے بعد پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک اور عظیم پیغمبر کو بھیجا اور اس کا نام رکھا ابراہیم، عظیم پیغمبر جسے شیخ الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ آپ قرآن کو اٹھا کے پڑھیں، قرآن نے 26 نبیوں کے نام بیان کیے ہیں۔ تاریخ نے ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کے نام لیے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ اکٹھا کر پائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 100 نبیوں کے نام سے زیادہ آپ اور ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس نے بتایا کہ جس کی زبان پر صداقت کا بہرا ہے، اس نے بتایا کہ جس کی زبان مرکز وحی ہے، وہ نبی جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ اس نے کہا کہ 1.25 لاکھ پیغمبر ہے، ہم نے مان لیا۔ تو اللہ نے ایک عظیم پیغمبر کو بھیجا اور اس کا نام رکھا ابراہیم۔ ہمارے نبی کے بعد سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے جناب ابراہیم۔ اور اب میں چند جملوں میں آپ کو بتاؤں کہ مقام ابراہیم کیا ہے۔ اللہ نے کتنے مراتب، کتنے مناقب، کتنے فضائل جناب ابراہیم کو عطا کیے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو سب سے پہلے عبد بنایا، اس کے بعد معمار کعبہ بنایا، اس کے بعد خلیل بنایا، پھر صدیق بنایا، اس کے بعد نبی بنایا، پھر رسول بنایا، اس کے بعد اولو العزم پیغمبر بنایا، خود شکن بنایا،
اور اس کے بعد لوگوں کا امام بنایا۔ یہ جناب ابراہیم کے لقب ہیں، القاب ہیں، فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، مناقب ہیں، جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیے۔ تو جناب ابراہیم کو کتنے لقب اللہ نے دیے؟ عبد بنایا، خلیل بنایا، معمار کعبہ بنایا، صدیق بنایا، بت شکن بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، اولو العزم پیغمبر بنایا، اور لوگوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم کی ساری تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں، پوری زندگی کا غور سے مطالعہ کریں۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو بے شمار نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں کہ جو حد شمار سے باہر ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو عبد بنایا، آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے نہیں کہا یہ سلسلہ عبدیت میری نسل میں بھی باقی رکھنا۔ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، جناب ابراہیم نے دعا نہیں کی میری اولاد کو بھی خلیل بنانا۔ اللہ نے آپ کو صدیق بنایا، جناب ابراہیم نے نہیں کہا ایک مرتبہ بھی یہ سلسلہ صداقت میری نسل میں قائم رکھنا۔ اللہ نے آپ کو بت شکن بنایا، اللہ نبی نے نہیں کہا میری اولاد کو بھی بت شکن بنا۔ اللہ نے آپ کو معمار کعبہ بنایا، آپ نے ایک مرتبہ بھی دعا نہیں کی کہ خانہ کعبے کا متولی میری اولاد کو بنانا۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا سلسلہ نبوت میری نسل میں جاری رکھنا۔ اللہ نے آپ کو رسول بنایا، آپ نے تب بھی دعا نہیں مانگی میری اولاد کو بھی رسول بنانا، مگر جیسے ہی اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، خلیل ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ کبھی نہ ہاتھوں کو پھیلانے والے نے ہاتھوں کو پھیلایا، کبھی نہ مانگنے والے نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، پروردگار امام بنایا ہے۔ قال ومن ذریتی، اس عہدہ امامت کو میری نسل میں بھی باقی رکھنا، میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ نہ عبد کی دعا کی، نہ خلیل کی دعا کی، نہ معمار کعبہ کی دعا کی، نہ نبی کی دعا کی، نہ رسالت کی دعا کی۔ دعا کس بات کی؟ عہدہ امامت کو میری نسل میں باقی رکھنا۔ خلیل کا مانگنا، اللہ کا عطا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کے اندر سارے عہدے ایک طرف، عہدہ امامت ایک طرف۔ ورنہ جناب ابراہیم کبھی عہدہ امامت کی تمنا نہ کرتے، تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ، آپ اسے اٹھا کے پڑھے، آپ نے فوراً کہا قال ومن ذریتی، پروردگار اس عہدہ امامت کو میری نسل میں بھی قائم رکھنا۔ آواز قدرت آئی خلیل ہمیں تمہاری دعا قبول ہے، ہم تمہاری دعا کو رد نہیں کرتے، لیکن دیکھو یہ سلسلہ تمہاری نسل میں قائم تو رکھیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا، یعنی جو بھی امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا۔ اور کریں اب ہمارے معاشرے میں ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا قتل کر دے، کسی پہ ظلم کر دے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کی نظر میں ظالم کون ہے؟ اٹھائیے سورہ لقمان، جناب لقمان نے آخری وقت میں اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا یا بنیا، اے میرے بیٹوں، لا تشرک ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات میں کبھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جو مشرک ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ آپ کو ہمارے پیغمبر نے فرمایا ظالم کون ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ فظلم، جو کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر ایسے مقام پہ رکھ دے کہ جو اس کے شایع نشان نہ ہو، وہ ظلم ہے۔ اور کرے یعنی ظالم کون ہے؟ جو کسی کے منصب کو بدل دے، کسی کے عہدے کو بدل دے، کسی کی عظمت کو گھٹا دے، کسی کی فضیلت کو چھپا دے، کسی کے مقام پہ ڈاکہ ڈال دے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ظالم وہ ہے جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنائے اور قدرت کے لیے کیا۔ امام وہ نہیں بنے گا جو ظالم ہوگا۔ تو قرآن کے نظریے سے یہ پتہ لگا امام وہ ہوگا جو مشرک نہ ہو، امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو، امام وہ ہوگا جو غاصب نہ ہو، امام وہ ہوگا جو قاتل نہ ہو، امام وہ ہوگا جو گلے نہ کاٹتا ہو، امام وہ ہوگا جو لوگوں کا مال نہ لوٹتا ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھنا دنیا کی دولت لوٹ کر غنی کہلانا اور بات ہے، اپنی دولت لوٹا کر سخی کہلانا اور بات ہے۔ محمد والے محمد، اب زمانے میں کوئی کسی کو امام
ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کس نے کس کو امام مانا، کون کس کو امام مانتا ہے، مگر قرآن نے کہا یہ عہدہ امامت کبھی کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو سوچو اس کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں نبی کہے الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اے فلاں تمہارے اندر شرک چیونٹی کی چاند کی مانند چلتا ہے۔ نبی کے زمانے میں اتنا شرک ہو تو بعد پیغمبر آپ تصور کریے شرک کی رفتار کیا ہوگی، تو سب تصور کریے گا جو مشرک ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، جو غاصب ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اور میں تو جملوں میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ امامت آپ ہی کے پاس ہے، اوروں کے پاس سلسلہ امامت نہیں ہے، نہیں، دنیا میں بہت سو کے پاس سلسلہ امامت ہے، بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ جن کے پاس سلسلہ امامت ہے، مگر آپ کو بتاؤں ایک سلسلہ امامت آپ کے پاس ہے، ایک سلسلہ امامت اوروں کے پاس ہے، مگر اوروں کے اماموں میں اور ہمارے اماموں میں کتنا فرق ہے۔ اوروں نے امام لیے درباروں سے، اوروں نے امام لیے بازاروں سے، اوروں نے امام لیے بادشاہوں سے، اوروں نے امام لیے روایتوں سے، اوروں نے امام لیے حدیثوں سے، مگر ہم نے امام نہ درباروں سے لیے، نہ بازاروں سے لیے، نہ کاروں سے لیے، نہ راویوں سے لیے، نہ دولت مندوں سے لیے، نہ بادشاہوں سے لیے، ہم نے اپنے امام لیے خالق کائنات سے۔ یہی تو سبب ہے ہمیں پہلا بھی کعبے سے ملا، ہمیں آخری بھی کعبے سے ملا، ہمیں پہلا بھی کعبے سے ملا، ہمیں آخری بھی کعبے سے ملے گا۔ فرق اتنا ہے جو کعبے میں پیدا ہوا اسے ہادی کہتے ہیں، جو کعبے سے ظہور کرے گا اسے مہدی کہتے ہیں۔ محمد تو سلسلہ امامت خالی ہمارے پاس نہیں ہے، سب کے پاس ہے، مگر یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کسی نے گناہگار اماموں کو اپنایا، کسی نے معصوم اماموں کو اپنایا، کسی نے اپنے جیسوں کو امام بنایا، کسی نے نور خدا کے مرکز کو امام بنایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اوروں کے اماموں میں اور ہمارے اماموں میں فرق کیا ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہو کے سنیں تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں شکل میں اوروں کے اماموں میں اور ہمارے اماموں میں فرق کیا، سنیے گا۔ اوروں کے مشہور امام چاروں کے مصلی الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کا مصلی ایک۔ اوروں کے 4 امام چاروں کا مذہب الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کا مذہب ایک۔ اوروں کے 4 امام چاروں کی کتابیں الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کی کتابیں۔ اوروں کے 4 امام چاروں کی شریعتیں الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کی شریعتیں۔ اوروں کے 4 امام چاروں کی عبادتیں الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کی عبادتیں۔ اوروں کے 4 امام چاروں کے کردار الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کا کردار ایک۔ اوروں کے 4 امام چاروں کی سیرت الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کی سیرت ایک۔ اوروں کے 4 امام چاروں کی صورت الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کی صورت ہے۔ سنیے گا آپ کو بتاؤں اوروں کے 4 امام چاروں کا کردار الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کا کردار ہے۔ اوروں کے 4 امام چاروں کے اقوال الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کا قول ہے۔ دنیا کے 4 امام چاروں کی فضیلتیں الگ الگ، ہمارے 12 امام سب کی فضیلت ہے۔ اوروں کے 4 امام چاروں غیر سید، ہمارے 12 امام اوروں کے 4 امام چاروں غیر سید، ہمارے 12 امام 12 کے 12 سید۔ اوروں کے 4 امام چاروں الگ الگ مٹی سے بنے، ہمارے 12 امام سب کے سب ایک نور سے بنے۔ اوروں کے 4 امام چاروں کو بندوں نے بنایا، ہمارے 12 امام سب کو اللہ نے بنایا، محمد نے پہچانوایا۔ ایک صلوات دے محمد مقام امامت کو پہچانیے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے حبیب میرے خلیل تو وقت قبول ہے لیکن لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ امامت کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ آپ غور کریں اب پہلی طرح اس کی ابتدائی آیت جناب ابراہیم کو لے کر سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم تبلیغ کی منزلوں کو ختم کرتے ہوئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، میرے حبیب ذرا اس وقت کو تو یاد کرو
جب ہم نے ابراہیم کے امتحان لیے اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ قرآن پہلی شرط بیان کر رہا ہے امامت اس کو ملے گی جو امتحان لے گا، بغیر امتحان دیے امامت نہیں مل سکتی۔ اچھا نبیوں کے امتحان ہوئے، اماموں کے بھی امتحان ہوئے، ہم فرش ازر بچھائے ہوئے ہیں، سب سے سخت امتحان کس کا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ اور کریں نا ہم بیمار پڑ جائیں تو ہمیں کہا جاتا ہے گناہوں کا کفارہ بھر رہا ہے، گناہوں کی سزا بھر رہا ہے، اس لیے بیمار ہو گیا۔ یہ بتائیے نبیوں کا قصور کیا تھا؟ اماموں کا قصور کیا تھا؟ رسولوں کا قصور کیا تھا؟ ان کے امتحان کیوں ہوئے؟ تو اگر آپ نے مثال سمجھ لی تو پوری مجلس سمجھ میں آ جائے گی۔ اور کریں امتحان ہوئے کیوں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے آخری امام تک سب کے امتحان ہوئے۔ معصوموں نے بگاڑا کیا تھا؟ معصوموں کا قصور کیا تھا؟ امتحان کیوں ہوئے؟ اب اس مثال کو اگر آپ نے سمجھ لیا میں بھی سمجھ میں آ جائے گی امتحان کیوں ہوئے۔ سنیے گا اس کے بعد بتا دو ابراہیم کے امتحان کون سے ہوئے۔ مثلا میں کسی ایسے پوسٹ پہ آ گیا، کسی ایسے منصب اور عہدے پہ آ گیا کہ میرے دستخط سے ٹھیکیداروں کے بل پاس ہونے لگے۔ امتحان کیوں ہوا؟ میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ٹھیکیدار آئے اور آنے کے بعد کہا سرکار یہ بل پاس کر دیجیے، سڑک بنی نہیں ہے کاغذ میں بنی ہے۔ بل پاس کرانے کے لیے ٹھیکیدار صاحب آ گئے، بل پاس کر دیجیے۔ میں نے کاغذ کو دیکھا، میں نے کہا چلیے، کہاں؟ میں نے کہا دکھاؤ سڑک بنائی کہاں ہے تبھی تو ٹینڈر پاس کروں گا۔ انہوں نے کہا سرکار آپ کیا کریں گے دیکھ کر، یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے، جیسے آپ سے پہلے والے افسر کرتے تھے ویسے ہی آپ کریے۔ میں نے کہا کیا کروں؟ کہا وہ دیکھتے دیکھتے نہیں تھے۔ میں نے کہا وہ خالی پاس کر دیتے تھے، آپ چائے پانی کے پیسے لے لیجیے۔ میں نے کہا مطلب 20% کھلا ریٹ ہے، ٹینڈر پاس کرنے کا 20% دیا جاتا ہے، آپ بھی لے لیجیے، ٹینڈر پاس کر دیجیے۔ سڑک بنی نہیں ہے، امتحان کیوں ہوا؟ اور تو سنیے گا کاغذ پہ بنی ہے۔ میں نے کہا سنو ہم اپنے بچوں کو حرام روزی نہیں کھلاتے، اس لیے کہ جو اولاد حرام روزی کھا کے بنتی ہے اس کی جوانی کا نتیجہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی عزت اچھلوانے کا شوق نہیں ہے، ہم اتنا کما لیتے ہیں، اللہ اتنا دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو سکون کے ساتھ تو روٹی کھلا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ 20% پہ ٹینڈر پاس نہیں کریں گے، امتحان کیوں ہوئے؟ چلیے ہم آپ کو 25% دے دیں گے، آپ پاس کر دیجیے۔ میں نے کہا ویسے آدمی نہیں ہے، ہم غلط کام نہیں کرتے، مار جائیں گے مگر غلط کام نہیں کریں گے، ٹینڈر پاس نہیں کریں گے۔ وہ چلے گئے، ادھر وہ نکلے، ادھر ہمارے آفس کا چپراسی ہمارے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولانا صاحب اس ٹھیکیدار کے منہ نہ لگنا، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، شہر کے گھنڈے اور اوباش لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا 20% دے رہے تھے نہیں مانے، 25% دے رہے تھے نہیں مانے۔ یہ شہر ہے، ان کا پتہ بھی نہیں لگے گا کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے۔ اور کہا آسان کروں مثال کیوں دے رہا ہوں کہ امتحان نبیوں امام کے کیوں ہوئے؟ جب کوئی بھی صاحب اقتدار کسی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غلط کام کروانے کے لیے اس میں دباؤ ڈالتے ہیں، اور دباؤ میں طرح کا ہوتا ہے، کبھی رشوت دیتے ہیں، کبھی جان کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی اولاد کی جان کی دھمکی دیتے ہیں تاکہ یہ کہیں بھی آگے ٹوٹے اور ٹوٹ کے غلط کام کر جائے۔ اب آپ غور کریے گا آئے تھے غلط کام کروانے کے لیے، سڑک بنی تو نہیں، پہلے رشوت دی۔ صاحب کہہ رہے تھے ان کا پتہ بھی نہیں لگے گا کہاں سے آئے کہاں چلے گئے، 25% تک نہیں مانے۔ میں نے اس سے جا کے کہتے نا ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہم دنیا کی واحد قوم ہے کہ دنیا والوں کو تو مر کے کفن ملتا ہے، ہم زندگی میں کفن خرید لیتے ہیں، ہم زندگی میں کفن خرید لیتے ہیں، ہم مرنے سے نہیں ڈرتے۔ اگلا دن ہوا ہمارے دوست آفس میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولانا ذرا سامان باندھیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اپنا ٹرانسفر کرا دو۔ میں نے کہا بھائی خیریت ہے کچھ ہوا؟ کہنے لگے فلاں ٹھیکیدار آیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا 25% تک پہ نہیں مانے، جان کی دھمکی دی تب بھی نہیں مانے، کہہ رہے مارنے سے نہیں ڈرتے۔ اور کر رہے پہلے رشوت آئی، اس کے بعد جان کی دھمکی آئی، ماں بھی نہیں ٹوٹے۔ تب اس نے پلٹ کے کہا ہمارے دوست نے، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی جان کی فکر تو ہے نہیں، لیکن جب بچے شام کو اسکول سے واپس گھر نہیں پہنچیں گے تو اولاد کے دباؤ میں افزائش کریں گے۔ اور کریں اب دھمکی بڑھ گئی، پہلے جان کی دھمکی آئی،
پھر پہلے مال کی دھمکی آئی، پھر جان کی دھمکی آئی، اب اولاد کی جان کی دھمکی آئی. کہیں تو انسان پوچھے اور کرے گا اب امتحان کی اور سنیے گا. نبی اور امام کا کام ہے دین کے معاملے میں رہبری کرنا، دین کے معاملے میں ہدایت کرنا. جب شرابی کو شرابی کہیں گے تو برا مانے گا، جواری کو جواری کہیں گے تو برا مانے گا، جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے تو برا مانے گا. لہٰذا جب برا مانے گا تو وہ دولت کے دم پر، اقتدار کے دم پر، طاقت کے دم پر نبی اور امام کے اترانے کی کوشش کرے گا. اور نبی اور امام وہ ہوگا کہ جو دین کے معاملے میں نہ دولت کی پرواہ کرے، نہ جان کی پرواہ کرے، نہ مال کی پرواہ کرے اور کرے نہ مال کی پرواہ کرے. اب غور کریے گا جتنا اچھا جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اتنی بڑی رشوت ہوتی ہے، اتنی بڑی دھمکی ہوتی ہے. اب ذرا غور کریے گا حسین کے امتحان کیوں ہوئے؟ حسین کتنی بڑی جائیداد کے متولی ہے، حسین کا منصب کیا ہے تو سنیے گا میں آپ کو بتاؤں. حسین کتنی بڑی جائیداد کے متولی ہے. حسین متولی ہے آدم کے علم کے، نوح کے عزم کے، ابراہیم کے خلت کے، موسیٰ کی حیبت کے، عیسیٰ کے صبر کے، ایوب کے صبر کے، یوسف کے جمال کے، سلیمان کی حکومت کے، داؤد کے لہن کے، موسیٰ کی حیبت کے، عیسیٰ کے صبر کے، محمد کے بیان کے، علی کے کمال کے، حسن کے اخلاق کے، عابد کی عبادت کے، باقر کے علم کے، صادق کی صداقت کے، کاظم کے علم کے، رضا کی شان تسلیم کے، تقی کے تقوی کے، نقی کی پاکیزگی کے، عسکری کے جلال کے، مہدی کے انداز ہدایت کے. اب اگر حق رشوت نہیں آئے گی تو حکومت کی شکل میں، دھمکی آئے گی تو حکومت کی شکل میں. یہی تو سبب تھا نبی کے دونوں لاڈلے امام تھے. حسن کے پاس حکومت رشوت بن کے آئی تو حسن نے ٹھوکر مار دی. حسین کے پاس حکومت دھمکی بن کے آئی، حسین نے ٹھوکر مار دی. اشارہ دے محمد و آل محمد. امتحان کیوں ہوئے؟ امام وہ ہوگا جو دین کے معاملے میں نہ جان کی پرواہ کرے، نہ مال کی پرواہ کرے اور نہ اولاد کی پرواہ کرے. اس لیے ان کے امتحان ہوئے. اب ابراہیم کے کتنے امتحان ہوئے؟ ایک امتحان میں آپ کے سامنے عرض کروں. ابراہیم کا پہلا امتحان جان سے ہوا. کس چیز سے ہوا؟ جان سے ہوا. کیسے؟ ساری دنیا ہاتھ جوڑے ہوئے بتوں کے سامنے ہے، اکیلے ابراہیم ہے زمین سے لے کے آسمان تک جو اللہ کے وحدانیت کا کلمہ بلند کرتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. ایک میلے کا دن آیا، آپ پڑھتے رہتے ہیں. اب اٹھائیے سورہ انبیاء، آپ کو قرآن کا دسترخوان سے دکھاؤں کہ اللہ نے کیسے کیسے وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا. اس کا دن آیا، سارے چلے گئے، ابراہیم اکیلے رہ گئے، کوئی نہیں. موقع ملا تو آپ نے سارے خداؤں کو توڑ دیا. سنتے رہتے نا، ایک کو چھوڑا لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ قوم اس کی طرف متوجہ ہو، اس سے پوچھے یہ سردار کے ہوتے ہوئے کون توڑ کے چلا گیا. اور کہے کتنوں کو توڑا؟ کوئی گنتی نہیں. یہ تو 360 کہا جاتا ہے نا، کعبے میں کوئی گنتی نہیں تھی بتوں کی. کچھ کھڑے تھے، کچھ پڑے تھے، کچھ کرے تھے، کچھ چھوٹے تھے، کچھ درمیانی تھے، کچھ بڑے تھے. ہر آدمی کا خدا الگ تھا. سب کو توڑا، ایک کو چھوڑ دیا. کتنے آدمیوں نے توڑا بتوں کو؟ ایک نے. کتنے سالوں کو توڑا؟ کوئی گنتی نہیں. سب سے بڑے کو چھوڑ دیا. اچھا یہ سارے مل کے کیا ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ اکیلے ابراہیم توڑنے والے ہیں، کیا یہ اکیلے ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ آؤ ان سے پوچھیں، ارے تم ہزاروں ہو، ابراہیم اکیلے ہیں، مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا اگر کسی میدان میں شجاعت دکھائی ہوتی تو آج ہم تلوار اٹھا لیتے. ہمارا کام تلوار چلانا نہیں ہے، ہمارا مال تو ہمارا کام پہ اقتدار پہ بیٹھنا ہے. اور کرے سب کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا تو سب سے بڑا تھا، سب کا سردار تھا. یہ خاموش بیٹھا ہوا قوم کو غرق ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، قوم کو پیٹتے ہوئے دیکھتا رہا. قرآن نے اپنے دامن میں واقعے کو رکھ کے بتایا سردار ایسے کو نہ بنو کہ جو تمہیں تباہی کے دانے پہ لے جائے. ایسے کو سردار نہ مانو کہ تم تباہ ہوتے رہو، وہ تمہیں دیکھتا رہے. سردار ایسے کو مانو کہ جو خود بھی زندہ رہے، تمہیں بھی زندگی عطا کر دے. اور سب کو توڑا، ایک کو چھوڑ دیا. اب جو چھوڑا یہ بازار سے واپس آئے اس سے میلے سے اور سیدھے عبادت خانے گئے. دیکھیے ایک بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی، کافر تھے، مشرک تھے، مگر اپنے عبادت خانوں سے بے خبر نہیں تھے. گئے اور فوراً لوٹ کے کھانے گئے، سیدھے عبادت خانے گئے. اور اب جب گئے
تو خداؤں کو دیکھا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا، کسی کی گردن کٹی ہوئی، کسی کا کان کٹا ہوا زمین پہ پڑے ہوئے. کسی نے دیکھا تھا ابراہیم وہ توڑتے ہوئے؟ دیکھا نہیں دیکھا کسی نے. سنیا قرآن کہتا ہے ساری قوم نے دیکھا اور بیک سوال ہو کے کہا قالو، سب نے کہا سمن فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے جو ہمارے بنائے ہوئے سے بغض رکھتا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے. آپ وہ کہہ رہے ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے جو ہمارے بنائے ہوئے سے نفرت کرتا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قرآن نے کلیئر کیا بندوں کے بنائے ہوئے سے بغض رکھنا پہچان نہیں کھوتا. ایمان اپنی پہچان الگ رکھتا ہے. سارے کافر تھے، ابراہیم اکیلے تھے. معاشرے نے نام لے کے بتایا چاہے ظلم کا اندھیرا کتنا بھی ہو، ایمان کی روشنی کو چھپا نہیں سکتا. سب نے نام لیا ابراہیم ہے. اس کا مطلب یہ کہ سب کا کردار الگ تھا، ابراہیم کا کردار الگ تھا. نمرود کے پاس بات پہنچی. نمرود نے کہا اسے پکڑ کے لاؤ لعلہم یشہدون، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرے، اپنے عمل کی گواہی دے. اب سرکاری سپاہی چلے، گرفتاری کے آرڈر ہو گئے. چلے جناب ابراہیم کا دستور یہ بغیر مہمان کا کھانا نہیں کھایا. ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. اس دن کوئی مہمان نہیں آیا. ابراہیم مہمان کے لیے پریشان، یہ ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لیے چلا. اور ابراہیم سارے بازار کھڑے تھے کہ سامنے سے سپاہی آتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے آ کے جناب ابراہیم سے کہا کیا تم ابراہیم کو جانتے ہو؟ جناب ابراہیم نے کہا جانتا ہی نہیں پہچانتا بھی ہوں. کہا ہمیں ان کا پتہ بتاؤ. کہا پتہ نہیں، گھر تک پہنچا دوں گا. کہا تو بتاؤ. کہا پہلے میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ ایک وقت کھانا کھا لو. کھانے کا وقت ہے، کھانا کھا لے. انہوں نے کہا کہ ٹائم تو ہے کھانے کا، اور یاد یہ پتہ بھی بتا رہا ہے، جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے. چلو کھانا کھا لیتے. اب یہ ابراہیم کو نہیں جانتے، ذہن میں رکھیے گا، دیکھے گا کہ نبوت کی حکمت کیا کیا ہوتی ہے. کھانا کھا لو. یہ پہچانتے نہیں، ابراہیم پہچانتے. ابراہیم لائے، لانے کے بعد ہاتھ دھلوائے، دسترخوان بچھایا، بچھانے کے بعد کھانا چنا، اور کھانا چننے کے بعد نے کہا بسم اللہ کھانا کھاؤ. اب انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ابراہیم کو دیکھا اور اگر آپ تک ذہن پہنچ گئے تو جملہ دے رہا ہوں. ابراہیم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نے کہا تم بھی بیٹھو، تم بھی کھاؤ. مہمان کہتا ہے نا میزبان سے آئیے آپ بھی کھا لیجیے. ایسے ہی انہوں نے بھی کہا ابراہیم سے، کہا بسم اللہ. ابراہیم نے جیسے کہا انہوں نے کہا تم بھی بیٹھو. ابراہیم نے کہا نہیں تم کھاؤ میں بعد میں کھاؤں گا. اور کہا ابراہیم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ حکم اسلام یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. کھانے کی ابتدا میزبان پہلے کرے، بعد تک کھائے، تاکہ مہمان شرمانے نہ پائے، مہمان بھوکا نہ رہنے پائے. ابراہیم وارث دین، انہوں نے کہا تم کھاؤ، خود کیوں نہیں کھا رہے؟ اور کہا ابراہیم کھاتے اگر دسترخوان پہ بیٹھنے والے مسلمان ہوتے، اور اگر دسترخوان پہ مہمان مسلمان ہوتے. آپ نے کہا نہیں تم کھاؤ میں بعد میں کھاؤں گا. یہ تاریخ نے نکالا یعنی ابراہیم جیسا نبی. اب جملہ سنیے گا، ایک وقت کا کھانا کافروں کے ساتھ کھا کے تیار نہیں ہے. مسلمانوں نے کہا ابو طالب کافر تھے، مسلمانوں نے کہا ابو طالب کافر تھے. ارے ابراہیم جیسا نبی تو ایک وقت کا کھانا کافروں کے ساتھ نہ کھائے، اور محمد جیسا نبی 17 سال تک ابو طالب کے ایک سارا کہتے محمد مکمل تفسیر ہے، مکمل آیتیں ہیں. تم کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہے نبی کبھی کسی کافر کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا، نبی کبھی کسی کافر کے ساتھ نہیں کھا سکتا. ارے افسوس کی بات ہے ابراہیم جیسا نبی ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا. محمد جیسا نبی 17 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پہ کھائے اور اس کے بعد میں ابو طالب کھاتے رہے. اب جملہ سنیے گا، محمد کا ابو طالب کے دسترخوان پر 17 سال تک کھانا کھانا اور محمد کا انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے ابو طالب تک کے مسلمان تھے. اور کہے کھاؤ
انہوں نے کھایا. اب کھانا کھایا, ہاتھ پاؤں دھوئے. ابراہیم نے آج کی زبان میں کون تولیہ دے دی تھی, یہ بھی کہ ہاتھ پوچھ لیجیے چائے بھائی. وہ سب دلوانے میں جب کھا کے سیر ہو گئے, اٹھے, تلوار لگائی ہماری کی. کہا اچھا آپ بتاؤ ابراہیم کہاں ہے؟ آپ نے کہا انا ابراہیم, میں ابراہیم ہوں. ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. سنیے گا دھیان سے, چہرے کا رنگ اڑ گیا. اور انہوں نے کہا ابراہیم شاید تم ہمیں پہچانتے نہیں. جناب ابراہیم نے کہا جو معصوم ہوتا ہے وہ قیامت تک کو جانتا ہے, اس کی نظر سب پہ ہوتی ہے, میں جانتا ہوں. کہا نہیں تمہیں پتا نہیں, ہم حکومت کے نمائندے ہیں, حکومت کے سپاہی ہیں, تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں. ابراہیم نے ہاتھ بڑھا دی, یہ لو کرو گرفتار. کہا ابراہیم یہ تو مسئلہ ہے, تم نے ہمیں بڑی مصیبت میں ڈال دیا. ہم نے تمہارا نمک کھا لیا, اور نمک کھا کے تمہیں گرفتار کریں, یہ نمک حرامی ہوگی. اور یہ نمک حرامی ہوگی. اور عرفان حضرت آپ کے ساتھ مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے, ہم تمہیں گرفتار نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہا یہ ہم کافروں کی کافرانہ شرافت کے خلاف ہے کہ جس کا نمک کھائے اس کے ساتھ نمک حرامی کرے. کہا دیکھا چاہتے ہو؟ کہا پہلے کچھ اس کی قیمت لو, جو تم نے کھلایا ہے اس کی اجرت لے لو, اس کے بعد میں ہم تمہیں گرفتار کریں گے. ابراہیم نے کہا اگر اجرت نہ لو, کہا تجھے کوئی اجرت تو لینی پڑے گی, کیونکہ جب تک قیمت نہیں لو کہ اس وقت تک ہم گرفتار نہیں کریں گے. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کتنا کھانا کھایا انہوں نے؟ ایک بات کا نمائندے کس کے ہیں؟ نمرود کے. سامنے کون ہے؟ نبی. یہ کون ہے؟ کافر, مشرک, اللہ کو نہیں مانتے. اور جو سنیے گا, ایک وقت کا کھانا کھانے والا نمک کا اتنا دھیان کر رہا ہے کہ اجرت لے لو, اس سے پہلے گرفتار نہیں کر سکتا. مگر میں کیا کروں, وہ کتنے بے غیرت مسلمان تھے کہ جو ساری زندگی دسترخوان خدیجہ پہ کھاتے رہے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. اور کہے یہ ایک وقت کا کھانا کھا کے نبی کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان ساری زندگی دسترخوان خدیجہ میں بیٹھ کے کھاتا رہا, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا, سید سجاد کا توقر پہ نہیں پہنا دی. اجرت لو. جناب ابراہیم نے کہا کیا دے سکتے ہو؟ اب مسئلہ کھانے کا نہیں ہے, مسئلہ انانیت کا ہے. ورنہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں تھا, 5 ستارہ ہوٹل نہیں تھا. ابراہیم کے گھر میں زمین پہ بٹھا کے کھلایا تھا. اجرت لو. کیا چاہیے؟ ابراہیم نے کہا کیا دے سکتے ہو؟ کہا جو تم چاہو. اور کریں یہ جملے ہیں تاریخ کے, جو تم چاہو. ابراہیم نے کہا جو میں مانگوں گا تو دے. کہا بالکل دے گے, نمک حلالی کا نہیں. تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا, دیکھیے بہت آہستہ سے کہوں گا, اچھا دینا چاہتے ہو, نمک کیوں قیمت؟ اتنے سارے خداؤں کے سامنے سر جھکاتے ہو, ایک سجدہ میرے خدا کو کر دو, یہ میرے نمک کی قیمت ہے. اور کریں ایک سجدہ میرے خدا کو کر دو, یہ نمک کی قیمت ہے. اب میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن یہ تو مجبوری ہے. اچھی بات کو بھی اگر خطیب آہستہ پڑھ دے تو مجمع اڑا دیتا ہے. اسی بات کو بلند آواز میں کہتا تو شاید آپ کے سر اٹھ جاتے. اور کہنے کیا کہا, میرے خدا کو ایک سجدہ کر دو. یہ آسان کام ہے, مشکل بہت آسان ہے. بظاہر تو سر جھکا دیں گے سزاؤں سے. وہ علیہ السلام نے مون میں آیا تو 2 کی 4 پڑھا دی, جمعے کی خود میں پڑھا دی, اور اس کے بعد میں بھی 4 پڑھا کے میں اور پڑھا ہوں. ابھی مون میں ہوں میں, ارے تو سجدے پہ سجدے کرتا ہوں. ایک ہی سجدے کی بات ہے بھائی, ایک اور کروا دو, کوئی باقی بات ہے. فرق ہے, یہاں سجدے کا مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ تھا عقیدے کا. اور آج تک آپ نے ایسے نماز پڑھی, کوئی کھانا کھلا کے گئے 2 رکعت ایسے پڑھ دو, مر جاؤ گے, ایسے نہیں پڑھو گے. مسئلہ 2 رکعت کا نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسے پڑھ لی تو آج تک جتنی ایسی پڑھی ساری باتیں ساری خراب ہو جائیں گی. ابھی انہوں نے کہا ایک سجدہ خدا کو کر دو. ابھی بظاہر تو بہت آسان ہے, انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اگر ایک کو کر دیا تو ان 360 کا کیا ہوگا جن کے سامنے سر جھکاتے. ابراہیم نے کہا نہیں کرتے, کرنے یہ کچھ اور مانگ لو. ابراہیم نے کہا تو یہی ہے اجرت, ورنہ چلو لے کے. اب انہوں نے کہا بھائی جان دوائی میں کھانا نہ کھاتے تو اچھا تھا, کیسا نوالا کرنے کا ٹک گیا, آپ کچھ اور لیتے نہیں, ہم سجدہ کرتے نہیں. اور کریں وہ نبی بھی کیا کہ جو لوگوں کی ذہنیتوں کو نہ بدل دے, وہ رہبر بھی کیا جو قوم کے مزاج کو نہ بدل دے. اور کریں کیا کچھ اور نہیں چاہیے, دیو گے تو یہی دو. اب انہوں نے پہلے تو نہیں دے,
اس کے بعد میں ایک نے دوسرے سے کہا نہیں دے گا تو نمک حرام کہلائے گا، اور کہے یہ کافر ہے، بے غیرت نہیں ہے، دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نمک حرام کہلانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور کہے ارے نہیں کچھ کرو، ایک نے کہا نہیں کرے گا، دوسرے نے کہا نہیں کرے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، ادھر نمرود قتل کر دے گا، بلوایا ہے، پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے، لے کے جانا ہے۔ اب انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، چیزیں کوئی ہے کہ آخر میں تیار ہو گئے، چلو ابراہیم اب تو مانتے نہیں تو چلو سجدہ کر دیتے ہیں۔ اب سنیے گا، جیسے انہوں نے سر سجدے میں رکھا، نبی نبی ہوتا ہے، گنہگار گنہگار ہوتا ہے، ادھر انہوں نے سر سجدے میں رکھا، ادھر اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، پروردگار سروں کو جھکوانا میرا کام تھا، میں نے جھکوا دیا، دلوں کو جھکوانا تیرا کام ہے۔ ایک صلوات ہے محمد والے اور کرے سجدہ کیا۔ ابراہیم نے کہا چلو اب گرفتار کر لو، گرفتار اب نہیں کریں گے، دیکھ رہے ہیں آپ ایک وقت میں کھانے میں کتنا اثر ہوتا ہے، کھانا بڑا سوچ سمجھ کے کھایا کرو۔ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور کرے ایران کا انقلاب جب کامیاب ہوا تو آیت اللہ شیرازی تھے جو حقیقت میں اسلام کے انقلاب کی بنیاد رکھنے والے تھے، انہیں کی تقریریں تھی تو خمینی صاحب پڑھا کرتے تھے، بس اللہ کو سیرا خمینی صاحب کا سر باندھنا تھا، ورنہ بڑی مشقتیں کی ہیں انہوں نے۔ جب اسلام آخری منزلوں میں تھا، خمینی صاحب کو دربدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، تو انہیں کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، انہیں پھانسی کی سزا ہوئی۔ کھانا بڑا سوچ سمجھ کے کھایا کرو، اور کر رہے جب پھانسی کی سزا ہوئی تو ان آیت اللہ شیرازی کا ایک بیٹا تھا، شیرازی کہیں گزرے، شیرازی ایران کا شہر ہے، ذہن میں رکھیے گا، انہیں پھانسی کی سزا ہو گئی۔ جب سزا ہوئی تو ان کے اندر ایک میدان ہے، میدان مطہری، جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اس میں گنہگاروں کو سزا دی جاتی ہے۔ وہیں پہ سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، انہیں سولی کی طرف لے جایا جانے لگا۔ مجمع کھڑا تھا، شہنشاہ پہلوی ایران کا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا اس کے پہلو میں کھڑا تھا جو بہت بد عمل تھا، اس کی بار بار شکایتیں بادشاہ پہ آتی تھی، بادشاہ سے زیادہ تک بگڑا ہوا رئیس کا بیٹا تھا، الٹے سیدھے کام کرتا تھا، یہ مولانا کا بیٹا تھا۔ جب انہیں لے جایا جانے لگا تو وہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا وہ رویا، اور رونے کے بعد اپنے باپ سے کہا کیا حق کی آواز بلند کرنا گناہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جو آج تک گناہ گار تھا، کیا حق کے لیے آواز بلند کرنا گناہ ہے؟ اور حق کی سزا یہ ہے کہ اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے؟ اس نے تو اپنے باپ سے کہا، وہ مجمع نے سنا، اور یہ جو مولانا کا بیٹا تھا اس نے تالی بجائی اور خوش ہوا۔ بادشاہ نے علی کے دین کی طرف دیکھا، جلاد سے ذرا رک جا، جلاد رکا، کہا علی کو میرے پاس لے کے آ، علی بھائی کہیں آپ کا بیٹا؟ کہا جی ہاں۔ کہا میرے بیٹے کو آوارہ کہتے تھے، آپ کے مرنے میں رو رہا ہے، آپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے، تمہارے مرنے میں تالی بجا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ نیک آپ ہیں یا میں؟ اس لیے کہ مرنے میں خوش ہو رہا ہے، میرا بیٹا اس لیے اچھا ہے کہ آپ کے مرنے میں جب کا میرے دشمن ہیں وہ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کیا کہیں گے؟ اچھے راستے پہ آپ رہے گا میں، تب سنیے گا عالم دین نے کہا راستہ میرا ہی بہتر ہے، کہا تو یہ گناہگار کہاں سے آیا؟ تو آپ نے سنیے گا جملہ کا سن، جس دن میرے بیٹے کا وجود قرار پایا اس دن تیرا کھانا مجھ جیسے کہ دسترخوان پہ تھا، اور جس دن میرے بیٹے کا وجود قرار پایا اس دن میرا کھانا تم جیسے کہ دسترخوان پہ تھا۔ اس نوالے کا اثر یہ ہوا کہ یہ ایسا ہو گیا، میرے رزق کا اثر یہ ہوا کہ یہ ایسا ہو گیا، اور رہنے دو، اب کہیں نہیں پہنائیں گے، لے کے چلے۔ نمرود کے دربار میں آ گئے، کرسی پہ نمرود بیٹھا ہوا، سنیے گا قرآن کے دو چار جملے۔ نمرود نے جناب ابراہیم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ابراہیم ہل انت فانت بہذا بآلہتنا، آواز آ رہی ہے ناچ کی؟ انت فانت ہذا بآلہتنا، ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے کیا؟ جناب ابراہیم نے سنا، سننے کے بعد کہا بل فعلہ کبیرہم، میں نے نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو اگر یہ بولتا۔ مسلمان کہتے ہیں ابراہیم نے جھوٹ بولے، قرآن کہتا ہے فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
قرآن میں ذرا نبی کا تذکرہ تو کرو ابراہیم کا، وہ ہمارا صدیق نبی تھا. بات میں بات نکل جاتی ہے. جملہ کہو آپ کو، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. دونوں کا فرق بتاؤں آپ کو. صادق وہ ہوتا ہے جو سچ کہے، صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے تو سچ ہو جائے. اور کرے صادق کون؟ جو سچ کہے. صدیق کون؟ جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے. اگر یقین نہ آئے تو فاطمہ کی سیرت پڑھو. ماں نے کہہ دیا، صدیقہ نے کہہ دیا درزی کپڑے لے کے آئے گا. کپڑے دیے نہیں تھے مگر کہہ دیا لائے گا تو لے کے آیا. اور کرے صدیق کسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو قرآن تو کہہ رہا صدیق تھے. مسلمان کہتے نہیں ابراہیم نے جھوٹ بولا. کیوں؟ کب وہ توڑے تھے اور کہہ دیا میں نے نہیں توڑے. بل فالو کبھی رہوں، میں نے نہیں توڑے. اور کہیں تو بھائی نے توڑے. فصلو ہوں ان کا تو یتقون. اس سے پوچھو اگر یہ سوال بولتا یہی تو ابو کا فاتح کچھ اور سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے. اگر ابراہیم بس اتنا کہتے نہیں میں نے نہیں توڑا، بل فالو کبھی رہوں ان کے بڑے نے توڑا، تو ابراہیم جھوٹ بولتے کیونکہ توڑا تھا. آپ نے دوسری شرط لگائی ان قانون ینتقون. اگر یہ بولتے ہیں ابراہیم نے کلیئر کر دیا. اب عقل کے اندھے نہ پہچانے تو کیا کروں کیا کرے. ابراہیم نے کہا اس سے سوال کر اگر یہ بولتا ہے تو اس نے توڑا، نہیں بولتا تو میں نے توڑا. اور کلیئر کیا نہیں بولتا تو میں نے توڑا. اچھا نمرود سمجھ گیا. جیسے ابراہیم نے کہا اس سے پوچھو ان قانون ینتقون اگر یہ بولتا ہے. نمرود نے تخت پہ بیٹھے بیٹھے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم یقیناً تمہیں پتا ہے اس بات کا کہ یہ بولتے بولتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کہتے ہو، یہ چپ کر ہوتا رکھے کرتے رہتے ہیں. آج بھی معاشرے میں بہت ایسے ملیں گے آپ کو جو اللہ کے مہاتما بن کے بیٹھے رہتے ہیں. جھوٹ بولا جا رہا ہے سامنے چپ ہے، چوہا کھیلا جا رہا ہے چپ ہے، مال غصب کیا جا رہا ہے چپ ہے، قتل کیا جا رہا ہے چپ ہے، یتیم کو ستایا جا رہا ہے چپ ہے، بیواؤں کا مال کھایا جا رہا ہے چپ ہے، کسی کے مال کو چھینا جا رہا ہے چپ ہے. یاد رکھیے گا جو برائیوں پہ خاموش رہے قرآن کہتا ہے مردہ ہے زندہ نہیں ہے. اس لیے کہ برائیوں پہ مردے نہیں بولتے زندہ بولتے ہیں. اور کرے تو نمرود نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم یقیناً تمہیں علم ہے اس بات کا کہ یہ بولتے بولتے نہیں یہ چپ رہتے. ابراہیم نے دماغ کو چپ مانی. جیسے فارشیدہ میں بیٹھ کے کسی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے نا، ایسے دربار کو ہو سکتا ہے کچھ کی نیند آ گئی ہو، کچھ کو نیند آ رہی ہو، تو ابراہیم نے دماغ کو چوٹ ماری. اس لیے کہ دماغ جاگے گا تو آنکھیں کھلے گی. قرآن نے ابراہیم کا وہ جملہ نقل کیا جیسے اس نے کہا یہ بولتے بولتے نہیں ہے. ابراہیم نے نفسیاتی جملہ کہا اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. حیرت ہے تم پر، تم بے سوال میں عہدہ بنائے ہوئے ہو. افلا تعقلون. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ قرآن نے دوسرا معیار بنایا، بتایا رہبر اس کو نہ ماننا جو اچھائی برائی دونوں میں چپ رہے، رہبر اس کو بنانا جو برائیوں میں ٹوکے اچھائی کا ساتھ دے دے. کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون. کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ اب جو نمرود کے سامنے ابراہیم نے دلیل رکھی اس سے جواب نہیں بنا. جواب نہیں بنا تو سنیے قسم اکرام گفتگو کو. قرآن کہتا ہے اس نے جھوٹلا کر تخت میں بیٹھے بیٹھے آرڈر پاس کیا حرقو ہو اسے چلاؤ، وانصروا ہو بآلہتکم اپنے خداؤں کی مدد کرو. دیکھیں مجبوری خدا بندوں کی مدد کرتا ہے. یہ عجیب خدا تھے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، حرقو ہو اسے چلاؤ، وانصروا ہو اور مدد کرو. کس کی؟ بآلہتکم اپنے خداؤں کی. اصول تھا ابراہیم کا کچھ ثابت ہوا تھا کہ ابراہیم نے خود توڑے نہیں ہوا. عدالت میں سپریم کورٹ میں ثابت ابراہیم نے دلیل دی اس سے جواب نہیں بنا. یہی ہے نا اس نے پلٹ کے کیا کہا چلاؤ اسے. اب جملہ کہو اس کا مطلب یہ ہے جب باطل کے پاس حق کی بات کا جواب نہیں ہوتا تو وہ اسے چلانے کی کوشش کرتا ہے. اگر یقین ہے تو تاریخ میں دیکھ لو جب ابراہیم کی بات کا جواب نمرود سے نہ بنا تو چلانے کا حکم دیا. جب دربار میں خلیفہ سے فاطمہ کی دلیل کا جواب نہ بنا. ایک صلوات ہے محمد والے محمد اگر حرق ہوئے سے چلاؤ وانصروا بآلہتکم اور اپنے خداؤں کی مدد کر لیجیے. آرڈر پاس ہو گئے، لکڑی جمع ہونے لگی.
आग लगा दी गई। तारीख में लिखा एक फरसख दूर से भी परिंदा गुजर नहीं सकता था। एक फरसख कहते 5.5 किलोमीटर को, जिसमें जुमा होता, गुजर नहीं सकता था। अब जब इतनी तपिश हो, डाले कैसे, आग में फेंके कैसे इब्राहिम को? आ गए जनाब इब्लीस। इसलिए कि जहां मोहब्बत हो वहां नफरत इनसे पैदा करवा लो। आने के बाद हम बताते हैं ना कि क्या गाय ने फलाहन में रख के फेंक दो, जिसे हिंदी में भूखिया कहते हैं, उसमें रख कर फेंक दो आके हवाले। इब्राहिम को बिठाया गया और आग की तरफ फेंका गया। सबसे पहले जमीन का फरिश्ता आया। आने के बाद कहा खलील सारी जमीन मेरे अंदर में है, मुझे हुक्म दो, मैं नमरूदियों को आग समेत निकल जाऊंगा। आपने कहा तेरी मदद नहीं चाहिए। पहाड़ों का फरिश्ता आया, मुझे इजाजत दो, मैं पहाड़ों के कसरों पे गिरा दूंगा, फिरा कर दूंगा, का तेरी भी नहीं चाहिए। हवा का आया, इनके घरों में आग डाल दूंगा, मैंने जला दूंगा, का तेरी भी नहीं चाहिए। तारीख कहती है जब नमरूद ने फलाखन में रखकर भिगवा दिया और आप आग के बहुत करीब थे, उस वक्त जनाब जिब्राइल आए और आगे जनाब इब्राहिम को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद का खलील में जिब्राइल हो, अगर मदद चाहिए तो बयान करो। आपने पलट के कहा मदद तो चाहिए, मदद तुझसे नहीं चाहिए, उससे चाहिए जो तेरा भी रब है, जो तेरा भी खुदा है। तो जब जिब्रील का जुमला सुनेगा, जिब्रील ने पलट के कहा जब मदद चाहिए और उससे चाहिए, मुझसे नहीं चाहिए तो मांगते क्यों नहीं? तो जनाब इब्राहिम ने कहा बेवकूफ, मांगा उससे जाता है जो हालात को जानता ना हो। मेरा हाथ से बातें। जैसे इब्राहिम ने जवाब दिया, जिब्राइल जाके थक के मकाम सिदरा पे बैठ गए, सर झुका के। आवाज कुदरत आई, जिब्राइल कहो क्या हाल है? का परवरदिगार अजीब आशिक है तेरा, सामने मौत है, फिर भी तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं करता और करेगा, फिर भी तेरे अलावा किसी से लो नहीं लगाता। अल्लाह ने झूठ के कहा, मैंने नहीं कहा था इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अरे तुमने कौम जिन्नात का खून बहाना देखा था, इब्राहिम जैसे बंदे की बंदगी देखी थी, इसलिए तेरी तरफ कर दिया। अच्छा हम पे भरोसा करता है, हम इसे बचाएंगे। यहाँ जिब्रील के खुदा से बातें हुई, तरफ निचोड़ पेश कर रहा हूं तकरीर का। इधर एक परिंदा होता है हुदहुद, सुना है ना जनाब सुलेमान के तस्करे मुल्क सबा की खबर ले आया था। यह छोटा सा परिंदा चिड़िया ये उठा, उठ के दरिया के किनारे पहुंचा और इसने अपनी इतनी सी चोंच, इतना से होता है, इसने चोंच में पानी खा, जैसे उठना चाहता था इसकी बिरादरी का एक और आ गया। उसने आगे कहा क्या कर रहा है? अब चोंच में पानी तो बोल तो सकता नहीं, कहां जा रहा है? उन्हें सवाल का सवाल बारिश करती सवाल होगी। इसने चोंच से पानी गिराया और गिराने के बाद में कहा अल्लाह के नबी को आग में डाला जा रहा है, मैं चोंच में पानी भर के उस आग में डालूंगा ताकि आग बुझ जाए। इसने पलट के का पागल हो गए, खुदकुशी करने का इरादा है, मानो लकड़ियों में आग लगी है, परिंदा ऊपर से गुजर नहीं सकता, तो इतनी सी चोंच, एक कतरा पानी कैसे आग बुझ जाएगी? उसने पलट के कहा बुझेगी नहीं। कहा तो मरना क्यों चाहता, करना क्यों चाहता है? देखिए जानवर है मगर ये कोशिश करके बता रहे, कोशिश करना तुम्हारा काम है, नतीजा देना तुम्हारा काम नहीं है, तुम कोशिश तो करो। इसने पलट के कहा बुझेगी नहीं, मुझे मालूम है। कहा तो फिर जा छोड़ रहा है, अपने आप को हलाकत में डालना क्यों चाहता है? तो उसका जवाब सुनेगा। इसलिए का रोजे कयामत जब हिसाब किताब होगा और अल्लाह कहेगा बतौर इब्राहिम को चलाने वाले कौन कौन थे, उन्हें बाजार में मैशर में लाया जाए, मैदान मैशर में, तो मैं सर उठा के कहूंगा परवरदिगार तू गवाह है, मैं आग बुझाने वालों में था, आग लगाने वालों में नहीं था। एक सलावत है से मोहम्मद वाले मैं अल्लाह की बारगाह में सर उठा के कह सकता हूँ परवरदिगार तू गवाह है, मैं आग बुझाने वालों में था, आग लगाने वालों में नहीं था। इब्राहिम गए, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी होकर सलामती के साथ इब्राहिम के ऊपर से गुजर जाओ। अगर अल्लाह इतना कह देता या नारो कूनी बर्दन, आग ठंडी हो जा, तो कायनात में कभी आग रोशन ना होती। अल्लाह ने कहा बर्दन व सलामन, ठंडी हो और इब्राहिम के ऊपर से गुजर, किसी और की गारंटी अल्लाह ने नहीं दी, खाली इब्राहिम के लिए गुजर जा।
اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے آگ اس کے اوپر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور کرنے یہ جو مطلب نکلے گا قرآن کے سننے سے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اب زمانہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے, یہ شیعہ محرم میں آگ کا ماتم کرتے ہیں, ارے فلاں چیز لگا دیتے ہیں, یوں پیر نہیں جلتے, فلاں چیز لگا دیتے ہیں, یوں پیر نہیں جلتے. ہمیں قرآن نے واقعہ بتایا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ابراہیم نے کیا تو ابراہیم نہ جلے, ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا یا علی کہہ کے قدم رکھا ہمارے پیر نہ جلے. اس کا مطلب یہ بھروسہ اس پر ہو تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور کرے ٹھنڈی ہوئی, ابراہیم کے اوپر سے گزر گئی. اچھا خالی ابراہیم بچے, کوئی اور بھی بچا, ایک اور بھی بچا آگے سے جسے فخر ابراہیم کہا جاتا. اور آپ کا چوتھا امام سید سجاد جو اتنے دہتے ہوئے شعلوں کے اندر تھا کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب خیمے میں آگ لگی تو ایک خاتون تھی کہ جو اتنی پریشان تھی جیسے بغیر پانی کی مچھلی کاٹتی ہے. وہ تڑپ رہے تھے اور کبھی ادھر چکر کاٹتی ہے کبھی ادھر کاٹتی ہے. اس کے قریب گیا اور جا کے پوچھا بی بی کیا خیمے میں تیرا کوئی قیمتی سامان رہ گئے جس کی وجہ سے تو اتنی پریشان ہے؟ تو بی بی نے پلٹ کے کہا خیمے میں میرا بیمار بھتیجا سید سجاد ہے, میرے بھائی کی امانت سید سجاد ہے جو غش میں پڑا ہے, میرا ماجایا جل جائے گا. اللہ اللہ علی کی بیٹی نے یا علی مدد کہا, جلتے ہوئے خیمے میں پہنچی, سید سجاد کو گوشت میں ڈالا, باہر نکال کر لائی. اب یتیموں کی قافلہ سالار بنی, بیواؤں کی مددگار بنی. علی کی بیٹی قافلے کو لے کر چلی اور یہ قافلہ جب درباری یزید تک پہنچا. اب ایک جملہ سنیے گا, اس کے بعد آپ کو مسائل سناتا ہوں. اولاد دو طرح کی ہوتی ہے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے ہیں نا, دونوں میں فرق محسوس کیجیے گا جو صاحب اولاد ہے. میں نے بارہا اپنے گھر میں اپنے بچوں میں فرق محسوس کیا ہے. اولاد سب برابر ہوتی ہے لیکن نہ جانے کیوں قدرتی طور پر بیٹیوں کا جھکاؤ باپ کی طرف ہوتا ہے, باپ کا جھکاؤ بھی بیٹی کی طرف ہوتا ہے. کسی کے ایک ہو یا چار ہو وہ اتنا بیٹے سے لگاؤ نہیں رکھتا جتنا بیٹی سے رکھتا ہے, اور ماں بیٹے سے لگاؤ رکھتی ہے. اچھا دوسری چیز جو میں نے کہا مسائل بعد میں پڑھوں گا, آپ نے غور کیا بیٹی کا مزاج کیا ہوتا ہے, بچے کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ دن میں جب باپ نکل کے آفس میں, کھیت میں, دفتر میں, نوکری پہ چلا جاتا ہے, بچے کو کوئی ستاتا ہے تو چپ رہتا ہے, ڈانٹتا ہے تو چپ رہتا ہے, مارتا ہے تو شکایت نہیں کرتا. لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں نے کئی مرتبہ دیکھا, ابھی پرسوں بھی میں گھر گیا, میری 3 سال کی بیٹی ہے, گود میں بیٹھ کر سارے دن کی داستان سنا دی. پاپا اماں نے یہ کہا تھا, مما نے یہ کہا تھا, چاچا نے یہ کہا تھا, پھوپھا نے یہ کہا تھا, ماموں نے یہ کہا تھا, پھوپھی نے یہ کہا تھا, سارے دن کی داستان. جب بیٹی باپ کے سامنے پہ شام کو بیٹھتی ہے تو پورے دن کی داستان سنا دیتی ہے. ماں سے شکایت نہیں کرتی, باپ سے شکایت کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتی ہے ماں کمزور ہے, ماں کچھ کر نہیں پائے گی. لیکن جب شام کو باپ آتا ہے تو بچہ ماں باپ سے ساری شکایتیں کرتا ہے. بس ہزار سنیے گا, یہی کچھ کربلا میں ہوا. حسین کی بیٹی کے کانوں سے گوشت والے چھینے, سکینہ نے ماں سے شکایت نہیں کی, ساتھ چادر اتری, ماں سے شکایت نہیں کی, روساروں پہ تماچے لگے, ماں سے شکایت نہیں کی, اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا, ماں سے شکایت نہیں کی, سینہ زخمی ہو گیا, ماں سے شکایت نہیں کی, اداکار اونٹ کی پشت سے زمین پہ گر گئی, ماں سے شکایت نہیں کی, پشت پہ تازیانے کھائے, ماں سے شکایت نہیں کی, گلے میں رسی کا پھندا باندھا گیا. اجرکم اللہ, ماں سے شکایت نہیں کی. اور اب اسی عالم میں یہ بچی دربار یزید میں پہنچی. تاریخ کہتی ایک رسم میں 12 گدے. یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا. ذہن میں رکھیے گا, بیٹی باپ سے شکایت کرتی ہے, ماں سے شکایت نہیں کرتی. ایک رسم میں 12 گدے ہیں. یزید بیٹھا ہے, اسیر کھڑے ہیں. یزید کہتا شمر ذرا بیویوں کا تعارف کرا. شمر تعارف کرا تھا, یہ زینب ہے, یہ کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے, یہ لیلا ہے, یہ رباب ہے, یہ ربابہ ہے. آخر میں کہتا یہ سکینہ بنت الحسین ہے, حسین کی بیٹی ہے. یزید متوجہ ہوا, یزید کی نظر پڑی تو کیا دیکھا,
کہ جسے سکینہ کہا تھا وہ کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے اور کبھی اپنی ایڑیوں کو زمین پر رکھ دیتی ہے. اور جیسے یزید کی نظر پڑی تو ایک مرتبہ شبر سے کہا اس بچے کا گلا کھولا جائے, اسے ریسمان ظلم سے آزاد کیا جائے. گلے سے رسی کھولی, بچے کو سکون ملا, بچے نے پیر زمین پہ رکھے. یزید نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا بچی اتنا بتا, سب تو سیدھے کھڑے تھے, تو پنجوں کے بل کھڑی کیوں ہوتی ہے, تو ایڑیوں کو اٹھا کیوں لیتی ہے. سنے گا ذرا وہ سکینہ کا جملہ. تو سکینہ نے طرف کے کہا یزید تیرے فوجیوں نے ایک رسن میں 12 گلے باندھے ہیں, میری ماں بہنوں کا قدم اس سے لمبا ہے, جب وہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے میرا ننھا سا گلا کھلتا ہے, میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں, جب وہ جھک جاتی ہے میرے گلے کو سکون پڑتا ہے, میری ایڑیوں کو دیکھ دیتی ہوں. یزید کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے بابا کا نام کیا ہے. سکینہ کہتی میرے بابا کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اچھا سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تمہیں بہت پیار کرتے تھے. جناب سکینہ نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, تیری گودی میں میری بیٹی رملہ بیٹھی ہے, تو بتا اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے. ارے باپ تو باپ, جتنا میرا چچا پیار کرتا تھا کائنات میں کسی کا باپ اتنا اپنی بیٹی کو پیار نہ کرتا ہوگا. اور یزید نے کیسے اتنا سنا, سننے کے بعد کہتا سکینہ کوئی آرزو ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی خواہش ہے. بچے نے ظالم کو رحم دل پایا, وقتی طور پہ محسوس کیا یہ رحم کر رہا ہے. خاندان بنی ہاشم کی بچی نے ایک مرتبہ بھولی کے چہرے کو دیکھا, زینب نے نظروں کو چھپا لیا, کوئی اشارہ نہ کیا, تو بچی نے یزید کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تمنا پوچھتا ہے, کہا کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. کہ جب سے میرے بابا کا سر کٹا میں نے بابا کو گود میں لے کے پیار نہیں کیا, اگر ہو سکے تو میرے بابا کا سر میری گود میں دے دے تاکہ میں اپنے بابا سے لپٹ کے رو سکوں, اپنے بابا کو اپنے سفر کا حال سنا سکوں. بیٹیاں باپ سے شکایت کرتی ہے ذرا سنیے گا. بھائی یزید نے جیسے سنا خان کو منگایا گیا, سامنے رکھا, خان پوش کو ہٹایا, سیدانوں نے حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا جو خان کو خون میں بنتا تھا. 4 سال کی یتیمہ کی نظر پڑی, اللہ کسی بیٹی کو اس کے باپ کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے. جو حسین کی بیٹی نے لگن میں دیکھا, اللہ مارو جیسے سر نظر آیا, بچی کاٹ کر باپ کی طرف بڑھی, اور جیسے بڑی یزید نے کہا رک جا سکینہ, بچی سہن کر رکی, کا سکینہ سر تو آ گیا, مگر تیرے بابا تجھ سے بڑا پیار کرتے تھے, میں بھی تو دیکھوں حسین کتنا پیار کرتے تھے. کیسے دیکھنا چاہتا ہے, تو کھڑی ہو اپنے بابا کو بلا, اگر تیرے بابا کا سر تیری آغوش میں آ جائے تو میں سمجھوں گا تیرے بابا تجھ سے بہت پیار کرتے تھے. بس ازادارو اتنا سنا تھا, آخری تو جملے سنیے گا. سکینہ سیدانیوں کے پاس آئی اور آنے کے بعد میں کہ اماں دیکھ رہی ہوں نا یزید باپ بیٹی کی محبت کا امتحان لے رہا ہے, یزید ہماری محبت کو آزمانا چاہتا ہے. اے بیویوں آؤ میری مدد کرو, میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا. یہ کہہ کر سکینہ نے جلا ہوا دامن اپنے ہاتھوں میں رکھا اور ہاتھوں میں رکھ کے آسمان کو دیکھا اور ایک نظر باپ کے سر کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا بابا تمہیں میرے نیلے رخساروں کا واسطہ, بابا تمہیں میرے زخمی کانوں کا واسطہ, بابا تمہیں میرے جلے ہوئے دامن کا واسطہ, بابا تمہیں میری سلجھی ہوئی زبان کا واسطہ, بابا تمہیں میرے کھلے ہوئے لمبے سر کا واسطہ, بابا تمہیں بھیا کی بیماری کا واسطہ, ہمارے جلے ہوئے خیموں کا واسطہ. بابا یزید ہماری محبت کے امتحان لے رہا ہے, بیٹی کی لاج رکھ لیجئے. اتنا کہنا تھا, لگن سے سر حسین بول اٹھا, اے بیٹی آغوش کو پھیلا, تیرا بابا تیری گود میں آ رہا ہے. یہ کہہ کر حسین کا سر بلند ہوا. بچے باپ سے شکایت کرتے ہیں, سکینہ کی گود میں آیا, بیٹی نے منہ میں منہ رکھ دیا. اے بابا آپ کے بعد بڑے تماچے کھائے, آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے, آپ کے بعد دامن میں آگ لگی. سیادہ مدرسینہ صلاح